بابر اعظم کے خلاف بہت کیمپین ہوئی ہے، لیکن بابر اعظم نے ساری چیزوں کو سائیڈ پر رکھ دیا ہے۔ 3 دن پہلے وہ پہنچے ہیں پاکستان اور انہوں نے اب نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا آتے ہی رخ کر لیا اور وہاں پر پریکٹس بھی شروع کی ہے۔ اور بابر اعظم جب پہنچے ہیں وہاں پر نیشنل کرکٹ اکیڈمی تو اسی گاڑی میں پہنچے ہیں جس گاڑی کے اوپر بہت الزامات لگائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ آپ لوگ جو مرضی کہہ رہے ہیں، آپ کو ہر جانے کا نوٹس میں نے بھیج دیا ہے، اب اس کا عدالتوں میں جواب دو۔ اور دوسرا، انہوں نے پریکٹس اسی طرح سے کی ہے جس طرح سے ابھی بھی ان کا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ اس ٹیم کو میں نے ہی لیڈ کرنا ہے۔ لیکن ابھی ٹیسٹ میچز ہیں بنگلہ دیش کے خلاف اور اس میں شان مسعود کپتان ہوں گے، لیکن ایک آپ کا اورا ہوتا ہے، ایک آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہوتا ہے ایگریشن، اور اسی ایگریشن کے ساتھ بابر اعظم نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا رخ کیا ہے۔ اور وہاں پر انہوں نے ابھی اپنی فزیکل فٹنس کے لیے فزیکل ایکٹیویٹیز کی ہیں، وہ پریکٹس کی ہے اور وہ سیشنز میں حصہ لیا ہے، اور باقاعدہ طور پر نیٹس کا انہوں نے ابھی سامنا نہیں کیا، وہاں پر نہیں گئے، اور منڈے سے، یہ کمنگ منڈے جو ہے اس سے وہ نیٹس میں بھی اپنی پریکٹس شروع کر دیں گے۔ تو بابر اعظم نے اپنی اویلیبلٹی بھی شو کر دی ہے بنگلہ دیش کی سیریز کے لیے، جس کے حوالے سے بہت باتیں تھی کہ شان مسعود نے کہا ہے کہ مجھے بابر، شاہین اور رضوان نہیں چاہیے اس سیریز کے لیے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے کہ شان مسعود نے ایز اے کیپٹن کیا میچز جیتنے نہیں ہیں، اور وہ میچز جو ٹیسٹ چیمپئن شپ کا حصہ ہوں، اور یہ ڈیمانڈ وہ کر بھی کیسے سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی تھی کہ بورڈ ان کو ریسٹ دینا چاہتا ہے، لیکن اب بابر اعظم نے اپنی اویلیبلٹی خود ہی شو کر دی ہے کہ بھائی میں تو فٹ ہوں، میں ریڈی ہوں میچز کھیلنے کے لیے۔ ورلڈ کپ نہیں کلک کیا، کوئی بات نہیں، آگے ابھی بہت کرکٹ کھیلنی ہے اور میں اس وقت یہاں پر موجود ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اس سے پہلے کہ آپ سے کوئی کوسچن کیا جائے کہ جی آپ کھیلنا چاہیں گے نہیں چاہیں گے، یا پھر آپ سے بات کی جائے کہ ہم ایسا سوچ رہے ہیں کہ کسی اور کو لے جائیں، تو آپ خود ہی اپنی اویلیبلٹی دکھا دیتے ہیں۔ آپ دکھا دیتے ہیں کہ جی کہ میں تیاری بھی کر رہا ہوں، پریکٹس بھی کر رہا ہوں۔ جس طرح اظہر علی کہہ رہے تھے کہ اگر بابر اعظم سینچری بھی کرتا ہے تو وہ آپ کو نیٹس میں ملے گا اور وہ آپ کو پریکٹس کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ مائنڈ سیٹ کی وہ بات کر رہے تھے کہ عام طور پر سینئر جو ہوتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ یار ابھی تو میں پرفارم کر رہا ہوں، کھیل بھی رہا ہوں، اتنی لیگز ہیں، کاؤنٹی بھی کھیل رہا ہوں، انٹرنیشنل کرکٹ بھی کھیل رہا ہوں، تو مجھے نیٹس میں پریکٹس کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ بابر بالکل مختلف سوچ رہے ہوتے ہیں۔ بابر اگر سینچری کر کے بھی آئے ہیں تو انہوں نے وہ جو شاٹس جن گیندوں پر نہیں کھیل سکے یا جو وہ بہتری لا سکتے ہیں اس کے لیے وہ نیٹس میں موجود ہوتے ہیں، اور نیٹس میں 2-3 گھنٹے وہ پریکٹس کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے بابر اعظم کے اندر جو ان کو مختلف کرتی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں انہیں باقی کھلاڑیوں سے مختلف کرتی ہے۔ چند ایک کھلاڑی پوری دنیا میں ایسے ہیں جن کا یہ ٹیمپرامنٹ ہے گیم کے حوالے سے، اور جو یہ جانتے ہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، اس کو سدھارنا ہے۔ یہاں پر تو ایسا ہے کہ آپ غلطی کرتے ہیں، آپ پرفارم نہیں کر رہے ہوتے، پھر چینلز پہ بیٹھ جاتے ہیں اور چینلز پہ بیٹھ کے آپ ایسی بڑکے مار رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی ایوریج بھی بابر اعظم سے کم ہے، بہت کم ہے، صرف کم نہیں ہے، آدھی بھی نہیں ہے۔ اور T20s کی میں بات کر رہا ہوں، اور آپ کا سٹرائک ریٹ، آپ جس پہ بابر پہ تنقید کر رہے ہیں، آپ کا اپنا سٹرائک ریٹ T20 انٹرنیشنلز میں آپ نے جو 59 اننگز کھیلی ہیں، جی احمد شہزاد کی بات کر رہا ہوں، اس میں آپ کا سٹرائک ریٹ بابر سے کم ہے۔ اور یہ سٹرائک ریٹ بھی آپ دیکھیں بابر نے کتنی اننگز کھیلی ہیں، آپ نے کم اننگز کھیلی ہیں، اس میں بھی آپ کی ایوریج آدھی ہے بابر سے، تقریباً آدھی ہے، اور آپ کا سٹرائک ریٹ بھی کم ہے۔ اس پہ آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ کی چند ایک ساتھ میرا خیال ہے ہاف سینچریز ہیں، بابر نے 36 ہاف سینچریز کی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح کے بھی لوگ ہیں کہ جو جن کا ٹیمپرامنٹ بھی نہیں تھا گیم کھیلتے ہوئے، ایک ایسا فضول سا کیچ تھا جو پوری دنیا دیکھ رہی تھی اور آپ نے دے دیا۔ وہاب ریاض نے بھی ایک آپ کے حوالے سے سٹوری سنائی تھی کہ فیلڈنگ ہو رہی ہے اور آپ اندر جی ایمبولینس آ گئی ہے، اسٹریچر آ گیا اور آپ کو باہر نکال دیا۔ خیر ہم بابر کی بات کرتے ہیں تو بابر نے اپنی اویلیبلٹی شو کی ہے، اور بابر اس حوالے سے بھی بہت سنجیدہ ہیں کہ جنہوں نے میرے بارے میں ایسی بات، تنقید آپ کر سکتے ہیں، بابر کا موقف یہ ہے، بابر نے کہا ہے کہ جی کہ میرے پہ جو الزام لگائے گا اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، اور وہ بھی اتنا گھنونا قسم کا الزام آپ لگائیں، اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ دیں۔ یقینی طور پر نہ ثبوت ہے نہ کچھ، یہ ڈیلینگ ٹیکٹس ہوں گے، اور اس کے بعد کوشش کی جائے گی کہ کسی بھی طرح اس کیس کو لٹکایا جائے اور معاملہ سالو کر لیا جائے۔ لیکن
اب وہاب ریاض نے بھی مبشر لقمان صاحب کو بھیج دیا ہوا ہے 50 کروڑ روپے کا ہرجانہ، اور اس میں انہوں نے اس قانون کا جو پنجاب گورنمنٹ نے بنایا تھا جو کہ کورٹ کے اندر اس کو واپس کر دیا گیا یا اس پہ سٹے ہو گیا ہے، اس کو بنایا، لیکن بابر نے ایسا کچھ نہیں کیا. انہوں نے ڈائریکٹ کیس ہی کیا ہے کہ جی انہوں نے کسی اور قانون کا، جو ابھی نئے قوانین بنے ہیں ان کا ذکر نہیں کیا. تو وہ ایک کیس ہے اور وہ بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ. اب بابر کا فل فوکس ہے اپنی تیاری کے اوپر کہ میں نے تیاری کرنی ہے اور آگے کھیلنا ہے. اور ابھی وہاب ریاض نے ایک جو جمع کروا دی ہے اپنی رپورٹ، اس کے مطابق بھی ٹیم کی یونٹی کے مسائل ہیں، اور یہ مسائل میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ بابر سے زیادہ باقی لوگوں کے لیے ہوں گے. جو یہ سب کر رہے تھے ان کے لیے یہ زیادہ مسئلے ہوں گے. جو لوگ سوچ رہے ہیں، جو کیمپینز چلا رہے ہیں، پیڈ کیمپینز بھی ہیں بابر کے خلاف، اور دوسرا جو خود سلیکٹ نہیں ہو پا رہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ بابر بہت بڑا نام بن گیا، شاید ان کا تو کوئی نام نہیں لے گا، اس لیے وہ بابر کے پیچھے پڑ گئے ہیں. تو ان کے لیے بھی یہ خبر ہے کہ بابر سے زیادہ ان لوگوں کو، جن لوگوں کو آپ شے دے رہے تھے، جن لوگوں کو آپ پمپ کر رہے تھے کہ جی وہ بابر کے خلاف کچھ کریں ٹیم کے اندر سے، ان کے لیے زیادہ خطرے کی بات ہو جائے گی ان رپورٹس کے بعد. گیری کسٹن کی رپورٹ ابھی آنی ہے، اس کا انتظار ہو رہا ہے. بابر نے بھی ایک رپورٹ جمع کروانی ہے اور مینیجر نے بھی غالباً رپورٹ اب جمع کروا دی ہے. اور ٹیم یونٹی کے حوالے سے جو بات ہے وہ کلیئرلی ہو رہی ہے. اور بابر جس طرح سے NCA میں واپس آئے ہیں اور جو ان کا کانفیڈنس لیول تھا، اس سے یہ نہیں لگ رہا کہ فوری طور پر بابر کی کپتانی کے حوالے سے یا بابر کے ٹیم میں ہونے کے حوالے سے کوئی ڈیسیژن ہونے والا ہے ان کے خلاف.